الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے سورہ البقرہ سے، اس کا ترجمہ یوں ہے: صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے اور ہم اسی ہی کی صرف عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کل گفتگو ہوئی تھی یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ شکل و صورت، جسم، کیف، جوہر، مقام سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، رنگ سے پاک ہے، لیکن کائنات کی ساری رنگینی اسی کی بے رنگی سے ہے۔ تو اس حوالے سے آئیے آج ایک عام زندگی سے مثال بیان کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے بھی ہیں، سب کو معلوم بھی ہے اس بات کا کہ بجلی، جسے ہم الیکٹرکسٹی کہتے ہیں، یہ ایک انرجی ہے، توانائی ہے۔ اس کا کوئی اپنا رنگ نہیں ہوتا۔ کھمبے میں باہر جو تاریں لگی ہیں نا، ان کا آپ کو کوئی رنگ نظر نہیں آتا، صرف تاریں نظر آتی ہیں، لیکن یہ جو 11,000 وولٹ یہ جو بجلی اس میں دوڑ رہی ہے، سرایت کی ہوئی ہے، یہاں اگر دونوں تاریں ٹچ کر جائیں کسی پرندے کی یا کسی انسان کی، اسی وقت جلا کر بھسم کر دیتی ہیں، لیکن اس کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہے۔ اب اگر اس کی بجلی کا کنیکشن لایا جائے کسی عمارت میں یا کہیں اور، تو اس کے آگے بلب لگا دیے جائیں تو مختلف رنگوں کے لگا دیے جائیں، چاہے 10,000 لگا دیے جائیں، اس بجلی کے سبب جو بے رنگ ہے بجلی، وہ بلبوں کے رنگ کی وجہ سے ان کو اسی رنگ میں دکھائے گی، اسی کے نمود کا ان بلبوں کو موقع مل جائے گا کہ وہ اسی رنگ میں جلیں گے۔ اب یہ کہنا کہ یہ جو بجلی ہے 10,000 مختلف بلبوں میں موجود ہے تو بالکل درست ہوگا، ہے بے رنگ، مگر یہ کہنا کہ بجلی کے بھی اتنے رنگ ہیں، یہ غلط ہوگا۔ اس کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہے۔ جتنے بلب نظر ہمیں آ رہے ہیں رنگین رنگین، یہ تو اگر ہم یہ کہیں کہ ان کی اپنی کوشش ہے، ذاتی رنگ ہے، تو یہ بھی غلط ہوگا، یہ محض حماقت اور خام خیالی ہوگی۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ بجلی ہر رنگ کے پیکر میں رنگی ہوئی ضرور نظر آتی ہے بے رنگ، لیکن جس رنگ کا بلب ہوگا اسی رنگ میں ڈھال جائے گی، نظر آتی ہے۔ یعنی بجلی کا رنگ بھی ہمیں وہی نظر آتا ہے جو بلب کا رنگ ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اب اگر کسی بلب کو محض بجلی اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ بجلی اس کے رنگ میں رنگی جا چکی ہے کہ اس لیے وہ تو بلب کا اپنا رنگ ہے، بجلی کا تو رنگ ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بجلی ہے، بے رنگ ہے۔ جس طرح بجلی ہزاروں رنگ کے بلبوں میں کار فرما ہوتے ہوئے بے رنگ کی بے رنگ ہے، اس پر کسی کے رنگ کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح کائنات، پوری کائنات کا ہر تعین آپ بلب سمجھیں، پھولوں کو بلب سمجھیں، درختوں کو، چرند پرند، جتنی رنگینیاں ہیں، جتنے جسم ہیں، سب کو سمجھیں۔ اور بجلی پھر جو ہے جتنا بڑا بلب ہوگا اتنا ہی بڑا اس کا رنگ ہوگا، اتنا ہی اس کا دائرہ ہوگا، یا جس طرح کی ٹیوب ہے یا کوئی بھی، آج کل تو بڑی ڈیزائن والی کام ہو گئے ہیں نا، تو اس پر ہم یہ اطلاق نہیں کریں گے۔ کائنات کی ہر چیز رنگین جو ہمیں نظر آتی ہے،
یہ بلبوں کی طرح اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے، لیکن پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات حی قیوم جو ان کو رنگ دیے ہوئے ہے، ان کو یہ قوت دی ہوئے، وہ کار فرما ہے. جیسے بجلی بے رنگی، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اللہ سے رنگ کا بہتر کس کا رنگ ہے؟ کسی کا نہیں ہے. یہ بات مثال دے کے میں نے آپ کو سمجھائی ہے. اب ہر جو بلب ہے اس کا بجلی کا تعین سمجھیں یا اس کے ظاہر کرنے کا مقام سمجھیں، جہاں سے وہ ظاہر ہو رہی ہے ہر بلب سے، اسے کہتے ہیں مظاہر. جہاں سے وہ ظاہر ہوتی ہے، مظہر بجلی. یہ ساری کائنات مظہر نور خدا ہے نا بھائی. وہ اللہ نور السماواتی والارض جو ہے، کلا زمین و آسمان کا نور ہے. تو یہ جتنی زمین و آسمان میں رنگینیاں ہیں، جو مخلوق ہے، یہ ساری یہ اللہ تعالیٰ کی مظہر خدا ہے نا. یہ ساری کائنات مظہر نور ہے اللہ تعالیٰ کا. تو کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ کی جو کمالات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کی صفات ہے، ان کی وجہ سے یہ ساری رنگینی ہے. تو کیونکہ اب اگر ہم یہ کہیں کہ اس کو یہ مظہر نہیں ہے، بلکہ اس کو بجلی کا نام دے دیا جائے بلبوں کو، اور یہ کہنا کہ بلب اور بجلی ایک ہی چیز ہے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ بجلی ان میں موجود ہے. یہ محض ایک غلط ہوگا. اسی طرح اگر کہنا کہ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات کی وجہ سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس میں ہیں، موجود ہیں، تو یہ محض غلط ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات حلول نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ کی صفات کی وجہ سے تو اظہار کر رہی ہیں اللہ کی صفات کا ہر چیز، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات اس میں جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے حلول کر گئی ہیں. اسی طرح عزیزان گرامی قدر، جب یہ کہا جائے گا کہ کائنات کی ہر چیز ایک تعین یا تعینات کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے ہر تعین یعنی چیز پر اپنا اپنا الگ الگ رنگ ہے، اور اس رنگ کی وجہ نمود جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی مظاہر کو، اللہ تعالیٰ کے نور کا اظہار ہے. جس طرح بجلی اپنا ظاہر کرتی ہے بلبوں میں کہ میں ہوں، کوئی زیرو چیز ہاتھ لگا دے تو وہ بتا دیتی ہے میں ہوں، جھٹکا لگاتی ہے نا، ہے بے رنگ، نظر نہیں آتی. تو اس کا مطلب لینا کہ ہر تعین اور رنگ میں چونکہ ذات باری تعالیٰ کی بے رنگی ہی کار فرما ہے، لہذا تمام تعینات جو ہیں عین ذات ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ محض حماقت اور جہالت ہے. مراد یہ کہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے. اللہ وحدہ لا شریک، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات کمالات میں کوئی شریک نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تمام رنگوں کی وجہ نمود اس کی بے رنگی ہے، جیسے کہ بجلی کی مثال سے میں نے سمجھایا، تو پھر کافر و مومن، اچھے برے انسانوں، بتوں اور غیر مذاہب کے جو اوتار ہیں، دیوتا ہیں، ان میں بھی یہی بے رنگی کار فرما ہے. تو اس کا عزیزان گرامی قدر جواب یہ ہے کہ وحدت الوجود کے یہ معنی نہیں جو عام طور پر جاہل طبقہ سمجھتا ہے، جو عام طور پر علم کے باوجود بے علم طبقہ سمجھتا ہے اور جاہلیت کے زمرہ میں آتا ہے کہ تعینات اور ذات ایک ہیں، بجلی اور بلب ایک ہے، نہیں ہے، تم بھی مانو گے. تو اسی طرح خالق اور مخلوق میں فرق ہے. خالق اور مخلوق میں فرق ہے، بلکہ جو وجود ہے یہ معنی موجودیت ہے. موجودیت، صفات کی موجودیت، حلول نہیں، موجودیت ہے. ابھی جو میں نے بات آپ سے کی ہے کہ جس طرح ہزاروں بلبوں میں بجلی ایک وجود، اکائی جسے کہہ لیں، وہ کار فرما ہے، اسی طرح اس پوری کائنات کے ہر تعین میں ذات باری تعالیٰ کی اکائی موجود ہے. قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ وہ یکتا ہے، ایک ہے، اکیلا ہے. اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی چھلکتی ہے ہر چیز میں. وحدہ لا شریک ہے، کسی تعین میں اس کی کوئی شرکت نہیں، صرف قائم رکھے ہوئے ہے، حلول نہیں ہے ذات و صفات میں. وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے، اپنے کمالات میں اکیلا ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا. تو یہ توحید ہے عزیزان، توحید ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بھاری کارخانے، مشینیں بھی تو بجلی پر چلتی ہیں، اور نازک سے نازک کام بھی بجلی سے ہوتے ہیں.
مگر ہر مقام پر بجلی کا انداز ظہور مقام کی نوعیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اکائی کے طور پر بجلی کام کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اکائی ہے اس کائنات کی، اکیلا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تمام ہیوی اور نازک اشارے اس میں بجلی ہی ایک وحدت الوجود کی شکل میں کہتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ تمام ہیوی ڈیوٹی سے لے کے مشینری سے لے کے نازک سے نازک کاموں یا مشینوں میں بجلی اکائی کی صورت میں موجود ہے۔ اسے ہی وحدت الوجود کہا جاتا ہے۔ حلول نہیں کرتی، ادھر سے سوئچ بند کرو بجلی ختم گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بس کون ہو جا ختم، قیامت قائم ہو جائے گی۔ جب آتا ہے موقع تو اللہ روح کھینچ لیتا ہے نا۔ بہرحال وقت پورا ہوا۔ امجد حیدرآبادی کی ایک ربائی پہ میں اس کو پورا کرتا ہوں، کل انشاءاللہ اس کو پھر دیکھیں گے۔ حضرت امجد حیدرآبادی اس اکائی کے بارے میں فرماتے ہیں: ذرہ ذرہ میں ہے خدائی دیکھو، ذرہ ذرہ میں ہے خدائی دیکھو، ہر بت میں ہے شان کبریائی دیکھو، عادات تمام مختلف ہیں باہم، ہر ایک میں ہے مگر اکائی دیکھو۔ وہ ہر جگہ موجود ہے لیکن وحدت الوجود ہے، ہر ایک میں ہے مگر اکائی دیکھو، اکائی کو رکھو، وہ اکیلا ہے۔ امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ عزیزان گرامی قدر، باقی انشاءاللہ اس کو تھوڑی سی کل گفتگو کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔